لوح بھی تو، قلم بھی تو۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، ساری انسانیت میں سب سے اچھا، بلند، اعلیٰ اور افضل مقام ہے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور بلند مقام حاصل ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا۔ صحابی ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنتی ہے، لیکن ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ نمایاں اور ممتاز مقام حاصل ہے کہ ان محترم اور معزز صحابی کا نام لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیجیے، یہ مسلمان ہو جائیں۔ نام تو لیے تھے، لیکن یہ اعزاز بھی جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ ان دو میں سے اللہ رب العالمین نے جسے منتخب کیا اسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ یہ اعزاز کہ اللہ کے پیغمبر نام لے کر مانگے کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور یہ اعزاز کہ اللہ دو میں سے انہیں منتخب کرے، یہ بھی کائنات انسانی میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسلام لانے کے بعد جس طرح اسلام کا سر فخر سے بلند کیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، کعبے کا دروازہ کھلوایا اور فرمایا کہ میرے اسلام لانے کے بعد اب جھک کر عبادت نہیں ہوگی۔ آپ کے اسلام لانے کے پہلے دن سے ہی فاروق اعظم کا وہ دبدبا اور روک بیٹھا کفر پر، جو آج بھی قائم اور دائم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے عظیم مرتبہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا، کسی میں یہ صلاحیت، صفات اور خوبیاں ہوتی، تو اس لائق صرف فاروق اعظم تھے رضی اللہ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک رائے
پیش کی کہ جناب والا ایسا ہونا چاہیے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ جس طرح فاروق اعظم کہتے ہیں، جس طرح عمر ابن خطاب کی رائے ہے، عرش پر میری بھی یہی رائے ہے اور میں تائید کرتا ہوں۔ رب العالمین نے قرآن بنا کر آپ کی رائے کی تائید نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں کئی مقامات ہیں، وہ آیات نازل ہی اس انداز سے ہوئی کہ فاروق اعظم نے کہا کہ ایسا ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک دو آج پڑھتے ہیں۔ اس سورۃ التوبہ میں 2 مقام پر وہ آیات موجود ہیں۔ مدینہ منورہ میں منافقوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ تھا، اوپر سے اسلام کا اظہار کرتے تھے اور اندر سے پکے کافر تھے۔ ان کے اس اوپر سے اسلام کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کئی مواقع پر ان کا لحاظ کر جاتے ہیں۔ ان کا سردار ہے عبداللہ بن ابی۔ عبداللہ بن ابی یہ منافق ہے، اور منافقوں کا سرغنہ اور چیلا اور کمانڈر اور رئیس المنافقین اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ اتفاق ہے کہ ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، اور وہ پکے مسلمان تھے، بیٹے پکے مسلمان تھے، صحابی رسول تھے، اور یہ منافقوں کا سردار تھا۔ فوت ہو گیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے بیٹے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے درخواست کی کہ والد میرا وفات پا گیا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھیے، اور یہ بھی کہا کہ اپنا کرتا مبارک دیجئے کہ تبرک کے طور پہ میں اسے پہنا دوں اور وہ کرتا پہن کر قبر میں دفن ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، اور میں نے عرض کیا کہ بڑے ہی مواقع ایسے آئے جب آپ نے ان کا خیال رکھا، ان کا لحاظ کیا۔ اس موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے پہ تیار ہو گئے، اپنا قمیض اور کرتا مبارک بھی اس کے بیٹے کو دے دیا کہ یہ اسے پہنا دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ بھی اپنی رائے پیش کی اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، یہ وہ بندہ ہے جس نے کئی موقعوں پر مسلمانوں کی شکست کا سبب بننے کی کوشش کی، مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کی، مسلمانوں کے ساتھ اندر کھاتے اور اندرون خانہ یہ دشمنی رکھتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اس کا ایک اور قصور یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھر پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگا تھا، منافقوں نے انگلی اٹھائی تھی آپ کے کردار پر، تو اس ساری تحریک کا اصل ذمہ دار بھی یہی تھا۔ اسی نے وہ آگ لگائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت والی طبیعت کی وجہ سے کرتا بھی عطا کر دیا اور جنازہ بھی پڑھا دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کو روکتے رہے،
منتیں کرتے رہے اور التجا کرتے رہے کہ میرے پیغمبر اس کا جنازہ نہ پڑھیے، یہ قابل معافی نہیں، اس نے ایسا گناہونا کردار ادا کیا ہے کہ اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ تو فرش پر یہ فاروق اعظم کی رائے تھی۔ عرش سے اللہ نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید فرمائی کہ جو فاروق اعظم کہتے ہیں وہی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی 2-3 آیات سنیے۔ فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، میرے محبوب مکرم آپ جنازہ پڑھ کر ان کے لیے مجھ سے معافی مانگیں یا نہ مانگیں۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر جس کے لیے دعا فرما دے وہ تو اس کے تو بیڑے ہی پار ہیں، جسے پیغمبر کی دعا نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ لیکن فرمایا اللہ رب العالمین نے استغفر لهم او لا تستغفر لهم، میرے محبوب آپ ان کے لیے مجھ سے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، بلکہ فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرۃ، ایک بار کی تو بات نہیں، آپ 70 بار بھی مجھ سے ان کے لیے معافی مانگے، 70 بار بھی میں مجھ سے معافی مانگے۔ فرمایا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، آپ کی 70 بار کی دعا کے باوجود بھی اللہ نے انہیں بخشنا کوئی نہیں۔ اتنا گنہونا کردار، جگہ جگہ اسلام کی مخالفت، اور پیغمبر کے گھرانے پہ انگلی اٹھائی اس نے۔ بہرحال آپ نے جنازہ ادا فرما دیا، روایات دونوں ہیں، بعض میں ہے کہ نہیں آپ نے ادا کیا، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ جنازہ ہو گیا۔ رب العالمین نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے مبارک کو اپنی تائید خداوندی سے نوازا۔ قرآن اترا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، میرے محبوب آج تو جو ہو گیا، آئندہ کے لیے آپ کو آرڈر یہ ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان منافقوں میں سے اگر کوئی مر جائے آئندہ کبھی بھی میرے محبوب آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ یہ تھی فاروق اعظم کی رائے اور خدا بند تعالی کی تائید کہ فرش پہ جو فاروق اعظم نے رائے پیش کی، تجویز پیش کی، رب العالمین کو بھی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن اتارا، اپنے محبوب سے فرمایا کہ آئندہ ان میں سے جو بھی مرے میری رحمتوں والے سونے نبی آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پہ بھی آپ نے نہیں جانا، نہ جنازہ پڑھانا ہے نہ قبر پہ جانا ہے۔ جرم کیا ہے؟ فرمایا اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ یہ اللہ کے بھی منکر اور اللہ کے نبی کے بھی منکر، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اپنی اسی ڈگر پہ رہتے ہوئے یہ موت تک پہنچے ہیں۔ آپ نے آئندہ نہ جنازہ پڑھانا ہے نہ قبر پہ جانا ہے۔ یہی عبداللہ بن ابی ہے، اس نے ایک اور بہت بڑی سازش کی مدینہ منورہ میں۔
اور وہ یہ تھی کہ اسلام کا مرکز تھا مسجد نبوی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوتے، وہاں سے ہی پوری دنیا اسلام کنٹرول ہوتی. اس نے مسجد نبوی کے مقابلے میں مسجد بنائی ہے. مسجد نبوی کے مقابلے میں ایک مسجد بنا دی مدینہ منورہ میں، اور مسجد کے افتتاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگا کہ اس کا افتتاح آپ کیجیے. مقصد یہ تھا کہ آپ جب افتتاح کریں گے تو مسلمان اس کی طرف بھی متوجہ ہوں گے، اور جو وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا وہ قرآن نے ذکر کیے. اس موقع پہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ مسجد میں نہ جائیں. وہ اسلام کے مقابلے میں، وہ مسجد نبوی کے مقابلے میں، وہ مرکز اسلام کے مقابلے میں ایک گھر بنایا گیا ہے، آپ نہ تشریف لے جائیں. تو قرآن مجید میں اللہ نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تائید نازل کی کہ فاروق اعظم جو کہتے ہیں عرش والے کو بھی وہی پسند ہے کہ آپ اس مسجد میں نہ تشریف لے جائیں. قرآن مجید یہ بھی سورہ توبہ میں ہی ہے، یہ بھی وہ مقام ہے جو جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تائید میں نازل ہوا ہے. فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے سراسر نقصان دینے کے لیے، اسلام کے مرکز مسجد نبوی کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی ہے. اور اس مسجد کا پھر نام بھی مسجد ضرار پڑ گیا. ویسے ضرار کا مطلب ہوتا ہے نقصان کی نیت سے. دوسری ان کی نیت یہ ہے وَكُفْرًا، اسلام کے مقابلے میں اس گھر میں بیٹھ کے کفر کو ترویج دینا چاہتے ہیں. اندر سے کافر تھے نا، کفر کا پروگرام وہاں چلانا چاہتے ہیں. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، عالم الغیب اللہ نے فرمایا کہ ان کا مسجد بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے مسلمانوں میں دراڑ پیدا کرنا، اتحاد توڑنا، اور ایک اور مقصد یہ ہے وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، کسی نیک مقصد اور نیک نیت کے ساتھ یہ مسجد نہیں بنائی. انہوں نے مسجد بنائی ہے اس لیے تاکہ وہ ایک محاذ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں بنائی ہے؟ قسمیں اٹھائی کہ ہماری نیت بڑی اچھی ہے، اچھائی کے سوا ہماری کوئی نیت نہیں. واللہ یشہد، یہ قسمیں اٹھاتے ہیں لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں انہم لکاذبون، جھوٹے ہیں یہ کہ میرے محبوب آپ مت جائیے. تو دیکھیے اللہ کا حکم کیسے نازل ہوا. فرمایا لا تقم فیہ ابدا، میرے محبوب آپ اپنی رحمت والی طبیعت کی وجہ سے وہاں جانا چاہتے ہیں، اور آپ کے سچے غلام فاروق اعظم کی رائے یہ ہے کہ آپ اس مسجد میں نہ جائیں. عرش والے نے بھی اعلان کیا کہ میرا حکم بھی ہے لا تنسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اس مسجد کے مقابلے میں وہ مسجد جو مسجد نبوی کہلاتی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ ان تقوم فیہ، میرے محبوب آپ کا قیام وہی رہے، اسی میں آپ ٹھہرے، یہ زیادہ حق والی ہے. تو یہ فاروق اعظم موجود ہے قیامت تک کے لیے.
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات اطہر اور ذات بلند و بالا کا تذکرہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ آپ کو اللہ نے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا، اور جب آپ تخت خلافت پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے جو اسلام کی خدمت کی ہے اور جس طرح فتوحات کی ہیں، ایران فتح کیا، شام فتح کیا، کیسر روم اس کا ناک رگڑا اور ایران کے کسرا کو شکست دی، ساری دنیا اسلام میں، ساری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ مؤرخین نے لکھا ہے، کتابیں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر آج تک کوئی فاتح نہیں آیا۔ جتنی فتوحات، جتنے علاقے آپ نے فتح کر کے اسلام کی سلطنت میں شامل کیے ہیں، نہ اس سے پہلے کوئی اس کی مثال ہے، نہ اس کے بعد کوئی اس کی مثال ہے۔ یہ عظیم الشان ہستی جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آج کل بڑے مظلوم ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہوگا، خود آپ کے اس شہر میں کل آپ کی شان میں بڑی بے ادبی اور بے حد گستاخی کی گئی۔ اس کے لیے کل سارے مسلک اکٹھے ہو کے وہاں تھانے میں گئے ہیں، کوئی ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے۔ انتہائی گھٹیا اور گھناؤنی حرکت کی ہے کسی نے فیس بک پر، آپ حضرات واقف ہی ہوں گے۔ تو اس حوالے سے ہم اس گھٹیا اور مذموم حرکت کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور مقامی انتظامیہ سے اگرچہ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ کارروائی ہوگی، لیکن میں اپنی سوچ کی حد تک یہ عرض کر دوں کہ کوئی کارروائی نہیں ہونی، کوئی کارروائی نہیں ہونی۔ اس ملک میں جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح کی وجہ یہ ہے کہ قانون سویا ہوا ہے۔ یہاں آپ کے اسی شہر میں پہلے جناب فاروق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی ہوئی، اور کوئی اس کا منطقی نتیجہ نہیں نکلنے دیا کچھ لوگوں نے، اور اپنی طرف سے معافیاں دے دی اور صلح کر لی۔ رات کو بھی میں یہ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جو لوگ مدعی بنے ہیں انہوں نے فوراً صلح کر لینی ہے۔ دباؤ بڑھنا ہے جب صلح کے لیے لوگ چلنے ہیں، آنا جانا میلے ہونے ہیں، جب سفارشیں پڑھنی ہیں تو یہ لوگ فوراً صلح کر لیتے ہیں۔ پہلے ریکارڈ بھی موجود ہے، جیسے انہوں نے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دفعہ بار بار کسی سے پوچھا نہیں، احتجاج کرنے والوں سے پوچھا نہیں کہ تم کیوں احتجاج کر رہے تھے، اپنی طرف سے صلح نامہ دے دیا۔ اور یہ ایک کیس نہیں، قتل ہمارے ملک میں کس حد تک ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ سزا نہیں ہے، مل نہیں رہی سزا کسی کو۔ ڈاکہ، چوری، زنا، باقی سارے جرائم وہ کیوں اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں؟ وجہ ایک ہی ہے کہ جن کی ذمہ داری تھی، جن کو ہم انتظام ہے، اس سلسلے میں آپ حضرات بھی بیدار رہیے، اور کوئی پیغام یا کوئی کار جلسے کی، جلوس کی یا احتجاج کی ہو تو اپنی ایمانی غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کال کا آپ ضرور لبیک کہیں، اور انتظامیہ سے بھی ہم گزارش کریں گے، مقامی تھانہ کی ایس ایچ او سے، کہ آپ بھی مسلمان ہیں، اہل سنت جب وہ پڑھتے ہیں وہ صحابہ کو پڑھتے ہیں، اور اب تو اس ہستی کو جسے اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر فاروق ہوتے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے امن کو قائم دائم رکھے۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایسے تخریب کار اور بد امنی پیدا کرنے والے جو عناصر ہیں ان کی سرکوبی کی جائے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے البتہ ہم اپنی بے بسی اور لاچارگی کا اظہار ضرور کریں گے کہ میرے اللہ ہم ایسے ماحول میں کہ ان لوگوں کی گردنیں ہمارے پہنچ سے دور، اگر ایسا ماحول ہمیں نصیب ہوتا تو ایک بھی نہ بچتا ان میں سے۔